Assalamualaikum. How are you doing, guys? I hope everything is going better with you round. Today I'm going to teach you first chapter, The Savior of Mankind, reading. You know, guys, reading is very important language learning skill. It helps you improve all parts of the English language, like vocabulary, spelling, grammar, and writing. Reading helps to develop the mind and imagination and the creative idea of a person. It helps to improve communication, both written and spoken. In this unit, The Savior of Mankind, you will know and learn about the mission of the Rasul ﷺ and learn how his teachings has changed the world. Okay, guys? Now we move toward reading. Okay, unit number 1, The Savior of Mankind. Savior, निजात दिलाने वाला. Mankind, इंसानियत. The Savior of Mankind, नूए इंसानी का निजात दीनदा. Okay, now listen me carefully. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. Land, सरजमीन, unparalleled, बेमिसाल, charm, दिलकशी, and beauty, हुस्न जमाल. अरब एक बेमिसाल, दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Trackless, गुमनाम रास्ते. Deserts, सहरा. Sand dunes, रेत के ढेले. Dazzling rays, आंखों को जुदा देने वाली किरणें. Tropical sun, तंदोतेज सूरज. जिसमें इंतहाई तंदोतेज सूरज में आंखों को जुदा देने वाली किरणों में रेत के ढेलों के गुमनाम रस्तों वाले सहरा हैं. Its straight sky has excited the imagination of birds and travelers. Straight sky, तारों भरा आसमान. Excited, उबार रहा है. Imagination, तस्वर. Travelers, मुसाफिरों. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों की कुव्वत तस्वर को उबारा है. It was in this land that the Rasul ﷺ was born. पैदा हुए in the city of Makkah, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, बीरा हमर. इसी सरजमीन में, मक्का के शहर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बीरा हमर से तकरीबन 50 मील दूर है. Okay, guys? Move next. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Possessed, मालिक थे. Remarkable, हैरान कुन. Memory, हाफजा. Eloquent, फसीहो बलीग या खुश बयान. People, लोग. Okay, guys? अरब गैर मामूली हाफजा के मालिक थे और फसीहो बलीग लोग थे. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Eloquence, खुशबियानी. Memory, याददाश्त. Expression, इजहार. उनकी फसाहत और बलागत या खुशबियानी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. Every year a fair was held for poetical competition at Kaz. Every year, हर साल. fair, मेला. held, मुनक़िद होता है. competition, मुकाबला. हर साल अकास में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक़िद होता था. It is narrated, ये कहा जाता है, that Hamad said to Khalifa Walid bin Yazid. बयान किया जाता है
یا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet. Each letter ہر حرف alphabet حروف تہجی کا. میں حروف تہجی کے ہر حرف کی 100 long poems 100 طویل نظمیں without taking into count short pieces مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر. میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. And that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Composed لکھا ہوا exclusively صرف اور صرف before پہلے promulgation اشاعت of اسلام کی. اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. No small wonder کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے. اللہ Almighty اللہ قادر متعلق چوز منتخب کیا. ڈسپینشن اشاعت پریزرویشن حفاظت. یہ کوئی معمولی موضوع نہیں کہ اللہ قادر متعلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج اور اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. Now move next. In the 5th and 6th century, 5ویں اور 6वीं صدی میں mankind انسانیت stood on the verge of cause. stood کھڑی تھی on the verge کنارے پر یا دہانے پر. cause انتشار یا تباہی. اوکے 5ویں اور 6वीं صدی میں نوع انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Civilization تہذیب و تمدن grow پروان چڑھنا starting شروع ہو گئی تھی crumbling ٹکڑے ٹکڑے یا ریزہ ریزہ ہونا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہذیب و تمدن جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی. At this point in time وقت کی اس گھڑی میں اللہ Almighty raised a رسول among themselves. اللہ Almighty اللہ قادر متعلق raised مبعوث یا پیدا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر متعلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا. To lead the humanity from ignorance into the light of faith. Ignorance جہالیت, light of faith ایمان کی روشنی. جس نے انسانیت کو جہالیت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سربلند کرنا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی ہوئی, he spent most of his time in solitude and meditation. spend گزارتے تھے most of time زیادہ وقت, solitude تنہائی, meditation غور و فکر. وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. In the cave of Hira, غار ہیرا میں, he used to retire with food and water. Diet حلوت غذین, food خوراک and water پانی. کوئی ہیرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر حلوت غذین ہو جایا کرتے تھے. Okay, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Remembrance, یاد.
اور اللہ قادر متعلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. The period of waiting had come to a close. Period گھڑیاں waiting انتظار had come to close. Close ختم. Okay. انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. Overflowing بڑا ہوا تھا. Profound بے پناہ. Compassion بہادری. For humanity انسانیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا. He had a pressing urge for eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Pressing urge شدید خواہش. Eradicate قلع کما. Wrong beliefs غلط عقائد. Social evil معاشرتی برائیاں. Cruelty ظلم and injustice ناانصافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد, معاشرتی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کا قلع کما کر دوں. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. Moment لمحہ. Arrived آ پہنچا. When جب. He was to be bestowed سرفراز with نبوت نبوت کے ساتھ. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے. One day ایک دن when he was in the cave of Hira جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام came. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed پہنچایا to him the following message پیغام of Allah Almighty اللہ قادر متعلق کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر متعلق کا درجہ پیغام پہنچایا. Read in the name of the Lord who created. Read پر the name of the Lord رب کے نام سے. Who created جس نے پیدا کیا. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. Created man from clot لوتھڑے سے. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. Read پر and the Lord most bountiful کریم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. Who taught جس نے سکھایا. The pen قلم سے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. Taught man انسان کو سکھایا that which he knew not اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. Okay guys, it's clear? Okay guys, you will read these 5 paragraphs at your home. Okay, thank you for listening me. Good luck. Take care.